اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے 3 فیکلٹیز میں قرآن، سنت اور شریعت، جس کو اسلامک کلاس کہتے ہیں، اس میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم ذکر کر رہے تھے قرآن میں جہاد اور قتال کا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں بتایا ہے کہ یہ جو جہاد ہے، قتال ہے، اس کے بارے میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ویسٹ میں کہ یہ مسلمان کرتے ہیں، جبکہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں، تورات میں ذکر ہے کہ پہلی امتوں نے بھی کیا، پہلے نبیوں نے بھی کیا۔ اچھا، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ 3 فیکٹر ہیں جنہوں نے اب جہاد کو روکا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب بر صغیر میں اسپیشلی، باقی بھی جگہ، جب انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھینی، مسلمان اس وقت 2/3 یا 3/4 دنیا کے رقبے پر ان کا جھنڈا تھا اسلام کا۔ تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انگریزوں نے، کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ پہلے مسلمان خود قرآن پڑھتا تھا اور قرآن بھرا پڑا ہے جہاد اور قتال سے۔ پھر انہوں نے اپنے، کیونکہ ان کے مذاہب ہیں، اسلام مذہب نہیں ہے، انہوں نے عیسائیت کی طرح، جوڈازم کی طرح، انہوں نے اس کو مذہب کی شکل دے دی قرآن کو، کہ مسلمان قرآن کے پاس نہ جائیں، اسلام کو۔ اور انہوں نے ایک مذہب تخلیق کر دیا، ایک مولوی کریٹ کیا، فرقہ بندی کی۔ ایک تو یہ فیکٹر۔ دوسرا، انہوں نے، عالمی طاقتوں نے یونائٹڈ نیشن بنا دی کہ اب مسلمانوں تم اپنے پرابلم کے لیے ہمارے پاس آؤ، یونائٹڈ نیشن۔ اور اس میں 5 بڑے بدماش جو تھے، وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس کو ویٹو پاور دے دیا، وہ جو مرضی کرے مسلمان۔ اس کے بعد ایک تیسرا فیکٹر تھا جو میں بھول گیا، وہ یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو ظہور ہوا وہ عرب میں ہوا، اور عرب سے وہ قوم اٹھی جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے اور قرآن کی ہدایت دیتے ہوئے پوری دنیا پہ بڑی سپر پاوروں کو جہاد کے، قتال کے بیس پہ زیر کر دیا۔ اب اس خطے میں ایک خاندان حکمران ہے جس کا نام ہے آل سعود۔ اب آل سعود نے کیا کیا کہ اپنی حکمرانی خاندانی قائم رکھنے کے لیے، ان کے جو جد امجد تھا شاہ عبدالعزیز، اس نے امریکی، جو کہ سپر پاور بن چکے تھے، امریکیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ روز ویلٹ ایک صدر تھا امریکہ کا، اس شخص نے چلاکی یہ کی کہ میرے بعد میری نسل حکمران رہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ پیکٹ کر لیا، جس کی وجہ سے امریکیوں کا فرض ہے کہ وہ آل سعود کو حکومت چلانے میں ہیلپ کریں۔ یعنی میں ریپیٹ کرتا ہوں، شاہ عبدالعزیز نے امریکہ کے صدر روز ویلٹ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ امریکہ ہمیشہ ہر صورت میں آل سعود خاندان کی حکمرانی کو سپورٹ کرے گا۔ اچھا، یہاں مزیداری کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے قبضہ کیا عرب پہ، آل سعود نے، تو یہ حکمرانی ان کے حصے میں آئی شاہ عبدالعزیز میں، لیکن دین کا جو تھا وہ شعبہ انہوں نے اس وقت کے محمد وہاب، انہوں نے سنبھال لیا۔ ایک ان کے درمیان ایک پیکٹ ہو گیا کہ دین جو ہے یہ سکھائیں گے۔ اور انہوں نے، جیسا کہ سب جانتے ہیں، کہ تمام مزاروں کو ملیا میٹ کر دیا۔ وہ ٹھیک کیا، وہ بالکل ٹھیک کیا، صحابہ، صحابیہ، سب کے مزاروں کو ملیا میٹ۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے، آل وہاب نے یا محمد وہاب نے، ان کو یہ نہیں کہا کہ جہاد بھی کرو۔ قرآن میں ہے۔ اب جب تم شریعت کا نفاذ کر رہے ہو سعودی عرب میں، سو اس کا نام سعودی عرب بعد میں پڑ گیا،
تو آپ ان کو یہ بھی کہو کہ جہاد کرو، جو کہ عربوں کا شیوا تھا، مسلمان عربوں کا، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے۔ باقی چیزیں کر دی، متوے بنائے، مسجدیں بنائیں، نماز پنجگانہ، اور یہ اور وہ، اور شرعی سزائیں، ہاتھ کاٹنا چوروں کا اور ظالموں کا یا قاتلوں کا سر اتارنا تلوار سے، بڑی چیزیں۔ جہاد کے بارے میں انہوں نے اس محمد وہاب صاحب، جس کے نام سے وہابی قوم بھی کوئی ہے، مذہب بھی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا ان کو کہ بھائی قتال کرو، جہاد کرو قرآن کی روح سے۔ اگلی بات، ایک اور بات دوستو، کہ یہ جہاد کیوں کرنا ہے، قتال کیوں کرنا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنے سے سوچا تھا کہ بھی میں نے حکمران بننا ہے، میں نے واریر بننا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے؟ آپ تو بڑے رقیق القلب انسان تھے، لیکن یہ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ قرآن میں بار بار کہا گیا کہ قتال کرو، جہاد کرو کافروں سے۔ کس لیے کرو؟ اس لیے کہ اللہ کا نظام پوری دنیا میں قائم ہو جائے۔ یہ کوئی خواہش نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کا حکم تھا، اور اس حبیب نے، اللہ کے حبیب نے ہر حکم مانا اللہ کا، ان کا کام تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا جب مکی زندگی ختم ہوئی اور مدینہ میں آئے کہ ہاں آپ جہاد قتال شروع کرو، تاکہ یہ قرہ ارض جو میرا ہے، میری ملکیت ہے، اس میں اللہ کا نظام نافذ ہو جائے۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ وہ بھی بڑا سمپل۔ حکم ہوا دعوت، پہلا مرحلہ تھا دعوت کا۔ آپ نے مدینہ میں آ کے تھوڑی دیر بعد ہی تمام دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہوں، سربراہوں، امیروں، والیوں کو اپنا پیغام بھیجا کہ میں رسول ہوں، رسول اللہ ہوں، اور آپ کو میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختلف امراء کا، مختلف سلاطین کا، بادشاہوں کا مختلف رسپانس تھا۔ اوکے، دعوت ہو گئی۔ پہلا دعوت کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ۔ اس کے بعد اگر نہیں تو پھر ہمارے باج گزار بن کے رہو، یعنی ہمیں تم جزیہ دو اور ہمارا قرآن کا حکم، ہمارا نہیں قرآن کا حکم مانو، شرعی احکامات نافذ کرو۔ ہاں، مذہب اپنا چلاتے رہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مذہبی ہو، اپنا ہندو ہو، جو بھی ہو، بدھا ہو، وہ تم عبادات اپنی کرو، اپنے مندروں میں، اپنے گرجا گھروں میں، اپنے ہر جگہ، لیکن پولیٹیکل نظام جو ہے وہ قرآن کا نافذ ہوگا۔ یہ دوسری شرط۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر جہاد قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، فیس کرنے کے لیے۔ لگتا ہے کہ ہم ان کی اولادیں ہیں، وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں پلٹ دیں۔ کس طرح؟ قرآن پہ عمل کر کے، اللہ کے رسول کا حکم مان کر، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مان کر۔ وہی بدو جنہوں نے کبھی جنگ کی نہیں تھی، عرب کے بدو سمجھدار تھے، دانا تھے، تاجر تھے، جو بھی تھے، جنگ تو کبھی کی نہیں انہوں نے، زیادہ چھوٹی موٹی لڑائیاں آپس میں ہو جاتی تھیں قبیلوں کی، وہ دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ کس طرح بنے؟ اس قرآن کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے۔ تو دوستو، یہ بھی تھا، اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کوئی پاکستان کا مولوی، عالم، اسکالر جہاد کی بات نہیں کر رہا۔
اپنی طرف سے ہم لوگوں نے جہاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ نتیجہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت رسوائی ہو رہی ہے، کرپلڈ ہم قوم بن چکے ہیں، روٹی روٹی کے محتاج ہو گئے۔ افغانستان جیسے ملک میں جہاں کہ صرف جہاں جہاد ہو رہا ہے، وہ بھی لوگ روٹی کے لیے ویسٹ کے محتاج ہو رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سورہ نساء 4 نمبر سورت کی 89 آیت 99۔ دل سے چاہتے ہیں یہ کافر کہ تم کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہو گئے، تاکہ ہو جاؤ تم سب ایک جیسے۔ اسٹریٹجی کیا ہے کافروں کی؟ کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم دین اسلام چھوڑ دو، تم ہماری طرح آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے دوست بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دل سے چاہتے ہیں کافر کہ تم کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہو گئے، تاکہ ہو جاؤ تم سب ایک جیسے، لہٰذا تم نے دوست مت بناؤ۔ اچھا، آج کل کچھ ماہرین، مذہبی ماہرین کہوں گا، اسکالر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ آج کل بڑا پرچار کر رہے ہیں کہ کافروں کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے بار بار کہا کہ ان کو دوست مت بناؤ۔ ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ اب میں امریکہ میں رہتا ہوں، میرا ہمسایہ یہ گورا ہے، عیسائی ہے، کرسچین ہے، یہ والا وہ بھی گورا ہے، کرسچین ہے، مطلب ہم کرسچین ملک میں رہتے ہیں۔ یہاں صرف 1% سے بھی کم لوگ مسلمان ہیں پورے امریکہ میں۔ ہم رہتے ہیں، ان سے بول چال، میل ملاقات، سلام، دعا، حال پوچھنا، ان کی کوئی پرابلم ہے ان کو خدمت کرنی، روٹی کھانا دینا، یہ اور بات ہے۔ بالکل یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا اپنا انداز، سٹائل ہی ایسا نہیں ہے تو لوگ وہ آپ سے کیوں متاثر ہوں گے اور آپ کے دین میں کیسے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اگر ہم بدتمیز ہیں، رف ہیں، پرواہ نہیں کرتے، کسی کا فکر نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، وہ اور بات ہے۔ لیکن دوست مت بناؤ۔ دوست مطلب رازداری مت کرو، اپنے اندر کی باتیں ان کو مت بتاؤ، حتیٰ کہ ہجرت نہ کریں وہ اللہ کی راہ میں۔ پھر اگر مکر جائیں تو پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی پاؤ تم انہیں، اور پھر فرمایا اور نہ بناؤ انہیں اپنا دوست اور مددگار۔ 90 نمبر النساء چل رہی ہے، مسلسل آیتیں ہیں۔ مگر وہ لوگ جو جا ملیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، یعنی صلح کا، یا وہ تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دل قتال سے تنگ آ چکے ہوں تمہارے ساتھ، یا قتال کریں اپنی قوم سے، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا، پھر وہ ضرور قتال کرتے تم سے۔ پس اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے اور تم سے جنگ نہ کریں اور تم سے صلح کر لیں، تو نہیں رکھا اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی جواز۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ لڑائی پہ آمادہ ہی نہیں ہیں کافر لوگ، اگر ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہے، اگر وہ قتال سے تنگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اب جنگ نہیں کرنی، کنارہ کش ہو چکے ہیں، تو ان سے جنگ نہ کرو۔ اور اگر وہ تم سے صلح کریں تو انہیں پھر تم ان کے لیے کوئی قتال، کوئی ان کے خلاف تم نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ 91 نمبر، اور تم پاؤ گے کچھ اور لوگ چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، جب ملتا ہے موقع فتنے کا تو اوندے منہ پڑ جاتے ہیں اس میں۔ پس اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ ہوں اور صلح کی درخواست کریں اور نہ روکیں اپنے ہاتھ یعنی قتل سے، تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی پاؤ تم انہیں۔ اور یہی لوگ ہیں کہ جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے، یعنی اگر وہ باز نہیں آتے، ٹکے نہیں بیٹھتے، شرارتیں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی صلح کو اوپر نہیں مانتے، تو ان سے جنگ کرو۔ 92 یہ جز ہے، اور نہیں کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کسی مطلب
پتہ چلا کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں یا سرکشی کر رہے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے. تو حضرت خالد بن ولید جب گئے تو انہوں نے حملہ کر دیا. تو ان میں سے کسی نے سلام بھی کیا، السلام علیکم کہا، یا مطلب یہ تاثر دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں. تو حضرت خالد بن ولید نہیں مانے، انہوں نے تہو طے کر دیا. تو پھر یہ آیت اتری کہ اگر نہیں کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے، کہ اگر کوئی مومن ہے تو تم نے غلطی سے بھی قتل نہیں کرنا. 93 ہے. اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے عذاب عظیم. یعنی اندازہ کریں کہ کتنی سزا ہے اگر ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر دے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا. نمبر 2. نمبر 3، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. نمبر 4، اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے. یعنی کتنی زیادہ سختی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے. تو یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.